حضرت مولانا سرفراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں اپنے مواعظہ تقریر سے ہم سب کے سامعین کو پوری فرمائیں۔ السلام علیکم، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل جبرائيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ستكون فتن. قال: هما المخرج يا جبرائيل؟ قال: كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد بے حد خالق ہر دوسرا کے واسطے، جس کی ذات پاک ازل سے ہے صدا کے واسطے، پھر ہزاروں رحمتیں ہر آن اور لاکھوں سلام شاہد و عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے. بارش رحمت کہو یا رب صدا ہر دم نزول، آل و اصحاب اور جملہ اصفیاء کے واسطے، کر عطا دونوں جہاں میں تو ہمیں عز و شرف، حضرت اشرف علی راہ نما کے واسطے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں امیر المومنین، نور نسبت کر عطا اس با وفا کے واسطے، کر ہمارے دل پہ نازل تو سکینہ اے خدا، تیرے پیارے بابو جی حاجی عمر کے واسطے، کھول باب علم و عرفاں اے میرے رب علی، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کے واسطے، دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا، دے صحیح کہنے کی جرأت مجھ کو بھی میرے خدا، شاہ نصیم احمد ولیو مقتدیٰ کے واسطے، شاہ نصیم احمد ولیو مقتدیٰ کے واسطے. محترم سامعین اور پردے سے سن رہی خواتین اعظام، قرآن مقدس کی یہ محفل ہے، قرآن مقدس کی تکمیل ہوئی ہے، حافظ صاحب نے پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے پڑھنے اور سننے کی سعادت بخشی ہے. ورنہ اسی سال ایسے بھی لوگ سامنے آئے ہیں کہ جو مصلی پہ کھڑے ہوئے
پڑھنا شروع کیا، لیکن 1 دن 2 دن 3 دن اور پھر ان سے پڑھا نہ گیا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سننے کے لیے گئے قرآن پاک کو، 1 2 دن 4 دن سنا اور اس کے بعد صفر۔ یہ کون ذات ہے جس نے ہمیں پڑھنے اور سننے کی توفیق بخشی ہے؟ کہ ہمارے بس میں تھا کہ ہم قرآن مقدس کو الحمد سے والناس تک پڑھ لیتے؟ کیا ہم میں وہ طاقت ہے کہ ہم الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید کو تراویح میں کھڑے ہو کے سن لیں؟ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی کریمی ہے کہ وہ ہم سے پڑھوا لیتا ہے، سنوا لیتا ہے، ورنہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ اس لیے اس کا جتنا احسان مانا جائے، شکریہ ادا کیا جائے، کم ہے۔ یہ قرآن مقدس ایسی عجیب و غریب دولت ہے، اور جب کوئی قرآن مقدس کو سینے سے لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں عزتوں کے تاج عطا فرما دیتا ہے۔ عزتیں اس کی قدم چومتی ہیں۔ یہ جتنے بزرگان دین ہیں، کچھ بزرگوں کا، کابرین کا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد حوالہ دیا اور ان کا ذکر کیا اور ان کے ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ یہ سب کیا تھے؟ یہ سب قرآن مقدس کے عاشق نہیں تھے تو کیا تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن مقدس کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تھا، اپنی زندگی کا مشغلہ بنایا تھا۔ اسی لیے فتنے ان سے دور ہو گئے اور ان کی برکت سے دوسرے لوگ بھی فتنوں سے بچ گئے۔ میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام، یہ کون ہے جبرائیل امین؟ یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں، سب سے بڑے ہیں فرشتوں میں۔ جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے خبر دی۔ یہ خبر وہ نہیں ہے جو یوٹیوب کی ویب سائٹوں پہ آ رہی ہے اور آ جاتی ہے اور اس کے اندر آدھا جھوٹ اور آدھا سچ ہوتا ہے، اور بعض خبریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پورا کا پورا جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، اور ہم بغیر کسی تحقیق کے اور تصدیق کے اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ ہم کتنا بڑا جرم عظیم کر رہے ہیں۔ ہر ایک خبر آگے بڑھانے کی نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ خبریں جو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نے دی ہیں، رب کعبہ کی قسم میرا اور آپ کا یقین ہے کہ اس میں ذرہ برابر جھوٹ اور کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے، انہیں ہم آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ کتنے ہیں ہم میں سے لوگ جو صبح سے لے کر شام گزر جاتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہم کتنا اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہم تک پہنچی ہیں تواتر کے ساتھ علماء حق کی زبانی، کتنے ہیں ہم میں سے جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اور کتنی خبریں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہم اس کو بنا سوچے سمجھے خوب آگے بڑھاتے ہیں، شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جھوٹ ہے یا سچ ہے۔ یہ خبر دی ہے اس ذات گرامی کو، اور کس نے خبر دی ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے، کہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے اور امین ہے، اور ایسا امین ہے کہ جس کو اللہ نے امین کہا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں کسی سے رشوت لے کر اس میں کچھ گڑبڑ کر دے۔ جیسے میڈیا والے، چینل والے، کہ کسی پارٹی کا کوئی شخص وہاں کھڑا ہوا اور اس نے ان سے کچھ پیسے لیے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ یہ ایسا نہیں ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام جو خبر لایا ہے وہ بہت سچی ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہے، بالکل حق اور سچ۔ جتنی لایا ہے اتنی ہی بتائیے، اور کسے آگے بتایا ہے؟ دو جہاں کے سردار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتایا ہے۔ تو کیا وہ بھی اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں؟ ان سے بھی ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور ایسا تصور، ایسا گمان اگر آ بھی گیا تو پھر ہم اپنا نام مسلمانوں کی فہرست میں سے ہٹا لیں، ختم کر لیں، اور ایسا آتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ خبر دی جبرائیل امین نے لا کر، اور کسے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ نقل کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ کیا خبر دی؟ خبر یہ دی انہو ستکون فتن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کہاں سے لائے؟ اللہ کی طرف سے۔
اور اللہ کو تو سب معلوم ہی ہے، پہلے سے معلوم ہے، پہلے سے بتا دیا. اور پہلے سے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کے اندر ملوث ہو جائیں. ارے بھائی جب ہمارے گھر سے کوئی بچہ سفر پہ جاتا ہے، امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، پیپر دینے کے لیے جاتا ہے، تو کہیں سفر پہ جا رہا ہوتا ہے جو ہم اس کے ساتھ نہیں جا پاتے کسی وجہ سے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں الگ بتاتی ہے، باپ الگ بتاتا ہے، بیٹے سنبھال کے جانا، کسی سے بے وجہ دوستی مت کرنا، اچھا لڑنا وڑنا مت کسی سے، اپنے ٹھیک سے جانا ٹھیک سے آنا، کوئی ضرورت نہیں کسی سے فالتو میں بات کرنے کی، نصیحتیں کر کے بھیجتے ہیں اسے. تو خبر کیوں دی جاتی ہے، کیوں سے سمجھایا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اسے نہ مانے، نظر انداز نہیں، اس کو مانے، اور بار بار بتایا جاتا ہے اس کو، یہ ایسے نہیں. تو خبر اس لیے دی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دلوائی تھی جبرائیل امین کے ذریعے سے، تاکہ اس کے چاہنے والے اور اس کے بندے اور بندیاں جو خبر دی ہے فتنوں کی، اس سے بچ جائیں. خبر یہ دی انہو ستکون فتن، کہ آگے چل کر بہت سارے فتنے رونما ہو جائیں گے. اس میں دجال کا فتنہ، یہاں پر فتنے کی کوئی ڈیٹیل، کوئی تفصیل نہیں بتائی، کوئی نام نہیں بتلایا. اب اس میں اچھا پھر ایک فتنہ نہیں بتایا، فتنتن کی جمع ہے، پلورل ہے، سنگولر نہیں ہے، بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے. اچھا فتنے ظاہر ہوں گے تو اب یہ گھبرانے کی بات تھی، ڈرنے کی بات تھی، دل کے اندر ایک فکر ہو جانے والی بات تھی کہ اب فتنے ظاہر ہوں گے تو ہمارا اس وقت کیا ہوگا. خاص طور سے ہم لوگوں کے لیے اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ان کے زمانے میں ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوا، اور وہ فتنہ کوئی چھوٹا موٹا تھا. ارے بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور انہی کے زمانے میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں بھی نبی ہوں. کوئی چھوٹا فتنہ ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی نبی ہوں، یہ تو ہے ہی میں بھی نبی ہوں، اور ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ڈسکس کر رہا ہے، بات چیت کر رہا ہے کہ ہم دونوں اپنی نبوت، وہ سمجھ رہا تھا نبوت کیا ہے، کوئی تجارت ہے، کوئی بزنس ہے، دونوں آپس میں مل جل کر جو اس کا بینیفٹ ہوگا دنیا میں اس کو تقسیم کر لیں گے آپس میں. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپس میں کرتے ہیں، آپ میری تصدیق کریں، میں آپ کی تصدیق کرتا رہوں گا، کام چلتا رہے گا. کتنا بڑا فتنہ تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں موجود تھے، صحابہ کے اوپر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا. لیکن صحابہ کے بعد اور بعد ہم جیسے اس زمانے میں تو بڑے ڈرنے کی بات تھی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے. اسی وقت رسول اللہ، اچھا یہ خبر کون دے رہا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام. اب ظاہر سی بات ہے پوچھنا تھا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے تو بھی ہمارے لیے خسارے کی بات تھی. یہ بھی ان کی اپنی امت سے محبت اور تعلق کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا. وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا يَا جِبْرَائِيل، ٹھیک ہے فتنے ظاہر ہوں گے بہت سے، لیکن جبرائیل اس سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہوگا یہ بتاؤ. وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا، مخرج کہتے ہیں نا، یہ حفاظ قرہ جانتے ہیں، حروف کے نکلنے کی جگہ کو بھی مخرج کہتے ہیں. تو نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، کسی جگہ سے نکلنا. تو کہا کہ اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ بس ایک چھوٹی سی بات بتائی جبرائیل امین علیہ السلام، فرمایا کتاب اللہ، بس اور کچھ نہیں. آپ نے پوچھا کہ اس سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی، فرمایا کتاب اللہ. جبرائیل نے جواب دیا کتاب اللہ. کتاب اللہ کیا؟ وہی جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، کلام اللہ کہتے ہیں، قرآن شریف کہتے ہیں، قرآن حکیم کہتے ہیں، اللہ کی کتاب کہتے ہیں، وہ ہے فتنوں سے نکلنے کی صورت. اب وہ چاہے بڑے سے بڑا فتنہ دجال کا آ جائے، بڑے سے بڑے فتنہ کسی گمراہ کرنے والے فرقے کا آ جائے، اور آپ اس کے اندر ٹینشن کا شکار ہو جائیں، آپ سمجھ نہ پا رہے ہو کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں. ہر طرح کے فتنے سے نکلنے کا راستہ کتاب اللہ میں موجود ہے. کہ صاحب کیسے نکلیں گے، ہم تو قرآن کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھنا کہاں آتا ہے ہم سے. ارے بھائی تو صرف قرآن کو سمجھنے کی وجہ سے فتنوں سے آپ نہیں بچ سکتے، بلکہ اگر آپ صرف قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے بنا سمجھے بھی تو بھی ہر ایک فتنے سے آپ کی نجات ہو جائے گی. چوروں کا ہو، ڈکیتوں کا ہو، کسی بھی طرح کا فتنہ ہو. فتنہ کیا؟ آزمائش. فتنے کا مطلب آزمائش. کسی بھی طرح کی آزمائش ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف ہو، آپ کو قرآن مقدس سے رہبری اور روشنی مل جائے گی. ہمارے حضرت غازی اسلام حضرت مولانا نصیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے ان حروف کا ایک نور پیدا ہوتا ہے.
اور وہ نور ایسا ہوتا ہے کہ جتنا آپ پڑھتے رہیں گے اور نور پھیلتا رہے گا. حضرت فرماتے تھے آج بھی اگر ساری دنیا کے مسلمان مرد اور عورتیں سارے قرآن مقدس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بن جائیں, تلاوت کرنے والے بن جائیں, تو پھر جو اس کی روشنی اور اس کا نور نکلے گا, اس نور کی کرنیں ہمارے برادران وطن پہ پڑیں گی اور انہیں وہ روشنی ملے گی, تو تمہیں زیادہ دعوت و تبلیغ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, بلکہ ان پہ ایسے اثرات پڑیں گے کہ وہ خود قرآن مقدس کے سائے میں آ جائیں گے. ایسا نور ملے گا, ایسی روشنی ملے گی, ایسا ماحول پیدا ہو جائے گا کہ آٹومیٹک ان کے دل کے اندر قرآن مقدس کی طرف رغبت پیدا ہو جائے گی. زیادہ آپ کو سمجھانے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ غازی اسلام کے الفاظ ہیں جو قرآن مقدس کا ماہر اور احادیث مبارکہ کا محدث تھا, کوئی معمولی آدمی کے الفاظ نہیں ہے. اور ہم دیکھیں قریب کی بات ہے ہمارے محلے کی, اور اس کے گواہ آپ کو لگ بھگ کچھ نہیں تو آج بھی 100 کے قریب مل جائیں گے, جبکہ کتنی پرانی بات ہے, 23 سال پرانی بات ہے. سن 2 ایک لڑکا جو تقریباً 18-19 سال کا, اور اس کے پاس 30,000 روپے کی امانت رکھی ہوئی ہے, 30,000 روپے کی صبح کو دینے ہیں. آج بھی 30,000 روپے اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں, اور 23 سال پہلے کتنے ہوں گے. 30,000 روپے کی امانت رکھی ہے اور اگلے دن وہ کسی کو دینی ہے. پڑوس کا ایک شخص جو ان کے یہاں آتا جاتا تھا وہ مل گیا چوروں سے, ڈکیتوں سے. کندرکی سے کئی سارے ڈاکوؤں کو بلایا گیا, پوری رپورٹ دی گئی بالکل صحیح والی. یہاں تک بتایا گیا کہ گھر میں تم انٹر ہوگے, اور انٹر ہونے کے بعد کمرے میں گھسو گے, اور کمرے میں گھسنے کے بعد فلاں سائڈ میں سلپ ہے, اس سلپ کے اوپر ایک صندوقچی ہے, اس صندوقچی کے اندر ایک چھوٹا سا باکس اور ہے, صندوقچی ٹائپ کا ہی, اور اس کے اندر وہ پیسے رکھیں, آرام سے نکال لیں. اور اگر وہ منع کرے تو مار دینا, اگر وہ نہ بتائے یا نہ دے, چھینا جھپٹی کر مار دیو. وہ بچہ جسے لوٹانے تھے اگلے دن, اچھا وہ امانت بھی کیسی تھی, باپ کی امانت تھی, باپ کا انتقال ہو گیا تھا, وہ باپ کی امانت تھی جو کسی کو دینی تھی, قرضہ سمجھ لیجیے ایک طرح کا, وہ لوٹانا تھا. اب صاحب اب اسے کیا پتا, بچے کو نہیں پتا, والدہ کو نہیں پتا, بوڑھی والدہ کو, چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کو نہیں پتا, سب سے بڑا وہ خود ہے جو 18-19 سال کا ہے. بس کتنا شعور ہوگا اس کو, اول تو پتہ ہی نہیں, پتہ بھی چل جاتا تو کیا کرتا. آ گئے, اندھیرا ہو گیا, لائٹ اس وقت بہت بھاگا کرتی تھی, لائٹ بھاگ گئی, چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں وہ بھی گارے کی چنی ہوئی. اب وہ سارے چاروں طرف سے گھیر لیا, چھت پہ ہیں, دیواروں پہ ہیں, نیکر اور بنیان پہنے ہوئے ہیں, اور ہاتھوں میں تمنچے ہیں. کیا کریں گے بھائی, اب اس وقت پسینہ آ جائے گا, ہاتھ پیر پھول جائیں گے, کیا کرے گا آدمی. بچہ تو بچہ, بڑے بڑے بوڑھوں کو پسینہ آ جائے گا. بچہ ابھی اٹھا نہیں ہے, ابھی والدہ اٹھی ہے, اور والدہ نے جو دیکھا تو گھبرانے کی بات ہی ہے, بیٹے کو اٹھایا. خدا کا شکر یہ تھا کہ وہ بیٹا حافظ قرآن تھا. بیٹے گھبراہٹ کے ساتھ, ایسے ایسے معاملہ ہے. اب وہ بچہ جو اس کے والد نے سکھایا تھا, جو اس نے سیکھا تھا, جو اس کو پتا تھا, گھبراہٹ زیادہ پیدا نہیں ہوئی, بلکہ وہ اٹھا اور اٹھ کر اس نے وضو کیا, وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی. جب تھوڑی ہلچل پیدا ہوئی, اٹھنا شروع ہوا, اٹھے یہ لوگ, ایسی ہیبت پیدا کر دی ان چوروں پہ, وہ چور سارے کے سارے چھت پہ چلے گئے, اور ان کی چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں ابھی. حالانکہ وہ چاہتے تو کود کے آ سکتے تھے, لیکن ایک ہیبت بیٹھی, فی الحال عارضی طور پہ وہ چھت پہ چلے گئے, ابھی چھت پہ موجود ہیں. یہ بچہ اٹھا, وضو کیا, نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کیا کیا, وہی جو میں نے ابھی عرض کیا, وہی جو جبرائیل امین نے خبر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہر ایک فتنے سے بچاؤ کا گھر کیا ہے, کتاب اللہ. ابھی اسے پتا نہیں کہ مجھے میں اس سے کیسے بچوں گا, بس اس کے دل میں ایک بات تھی کہ اللہ کی کتاب ہے, اور بچانے والا اس وقت کوئی نہیں آ سکتا ان تمنچوں کے سامنے. اچھا فون کا زمانہ نہیں, اس وقت سن 2000 میں یہ فون کر کے جلدی جلدی گروپ پہ ڈال دیا جاتا ہے, یا آواز بھیج دی جاتی ہے, یا فون کر دیا جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ایسا اس وقت. تو کون تھا, تو اس نے نماز پڑھ کے زور زور سے اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دی. بس اب اسے کچھ نہیں پتا, پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. صبح ہو گئی, فجر ہو گئی, اور فجر سے پہلے ہی ایک شور مچا محلے کے اندر. یہ قرآن پڑھ رہا ہے ابھی, ایک شور کی آواز آئی, رونے دھونے کی آواز آئی, بھاگا دوڑی کی آواز آئی.
اب یہ جو ماں بیٹے گئے اور دیکھا تو پڑوس میں دوسری جگہ وہ ڈکیتی ڈال کے چلے گئے تھے. انہیں ابھی کچھ نہیں پتا کہ کہاں، ابھی نہیں پتا اسے کہ یہ یہیں آئے تھے یا کہاں آئے تھے. بات ختم ہو گئی. فجر کی نماز ہوئی. فجر کی نماز پڑھ کے جب یہ آ رہے تھے حافظ صاحب تو پتا چلا کہ اندر، یہ ہمارے محلے کی بات ہے، پتا چلا کہ اندر میاں کالونی میں کچھ چور پکڑے گئے ہیں. اب جو اور لوگ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنے کے لیے چلے گئے. جا کر دیکھا تو دو ایک کو وہاں باندھ کے ڈالا ہوا تھا اور لوگ مار رہے تھے. یہ اپنے کسی رشتہ دار کو وہاں لے کے گئے اور بتائے اپنا رات والا ماجرا، ایسے ایسے ہوا تھا. انہوں نے بھی خوب مارا. ان حافظ صاحب نے، اللہ دل کے اندر ڈالتا ہے، حافظ صاحب نے اس چور سے کہا کہ بھئی تم آئے کہاں تھے؟ بس ویسے ہی پوچھ لیا. کہا کہ ہم وہاں آئے تھے جہاں گملے رکھے تھے. اس گھر میں گملے رکھے تھے دیواروں پہ، چھوٹی چھوٹی دیوار. پہلے انہوں نے وہ اتار کے رکھے تھے، پھر اس پہ چڑھے تھے. اچھا. بس اب انہوں نے جو ہے اپنے اور لوگوں کو بتایا. بہرحال دنیاوی لیول سے جو ہوتے ہیں پھر وہ دنیاوی کاروائی کی گئی، سب کچھ کیا گیا، انہیں اریسٹ کیا گیا. اب جب ان چوروں کی ستائی ہوئی ہے تو پھر انہوں نے بتایا ہے پوری ڈیٹیل کہ ہم کہاں آئے تھے اور کس نے بلایا تھا اور ہم کہاں کے ہیں. تو پتہ چلی پوری فلم کہ یہ کئی دنوں سے اس کی سیٹنگ چل رہی تھی اور ایسے ایسے ہونا تھا کہ اتنے بجے لوگ سو جاتے ہیں اور اتنے بجے آنا ہے اور ایسے ایسے کرنا ہے. تو بہرحال بچا کیسے؟ قرآن مقدس کی دولت سے. اگر یہ قرآن نہ پڑھتا اور ڈر کے تھوڑی دیر سو جاتے، اگر آواز نکالتے تو وہ ایسے موقع پہ تو انہیں بھی جنون سوار ہو جاتا ہے، وہ مار بھی دیتے، آواز نکالتے تو پریشانی. یہ تو صرف اللہ کے کلام کو لے کے بیٹھ گیا اور کچھ زور زور سے قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دی. اللہ کی مدد آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. غربت کا زمانہ تھا، اگر وہ لوٹ کے لے جاتے تو پتہ نہیں کتنے سالوں تک سیدھے بھی نہ ہوتے. یہ حال ہے. تو اس لیے قرآن مقدس دنیا میں، آخرت میں چوروں سے، ڈکیتوں سے، جنات سے، حسد سے، کینے سے، ہر ایک چیز سے بچنے کا ذریعہ ہے، ہر ایک فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے. ہمارے حضرت غازی اسلام رحمت اللہ علیہ کشمیر میں گئے ہوئے تھے بیان کے لیے، اور بیان کرنے کے بعد وہاں رکنا تھا، سو گئے. صبح کو فجر کے وقت جو ان کی آنکھ کھلی نا تو وہ گن کی آواز سے کھلی، بڑی تیز آواز. کیسے گن چلی کہ حضرت آپ کی برابر میں ایسا سانپ جو اگر پھنکار بھی مار دے تو آدمی کا بچنا محال ہے، مر جائے. اور آپ کی کروٹ میں سو رہا تھا، پوری رات اس نے گزاری ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. اگر ہم آپ کو اٹھاتے بھی تو بھی خطرہ تھا، اگر اسے آہٹ ہو جاتی تو کاٹ سکتا تھا، ڈس سکتا تھا. آپ نے کیسے پوری رات گزار دی؟ تعجب سے پوچھ رہے ہیں آپ نے کیسے پوری رات گزار لی؟ آپ کی کروٹ میں اس نے پوری رات گزاری ہے. کہا کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سو جاتا ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ کے سوتا ہے، چاروں کل پڑھ کے سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی چہار جانب سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے. میرا یہ معمول ہے، میں پڑھتا ہوں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی. ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے حفاظت فرما کے دکھاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. یہ قرآن کی محفل ہے، قرآن پاک کی باتیں میں کوشش کر رہا ہوں عرض کرنے کی. کس کا گھر ہے کہ جس کے گھر کے اندر بیماریاں نہ ہوں؟ علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، کریں، لیکن ہماری توجہ اس طرف کیوں نہیں جاتی؟ کیا ضرورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کہ سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے؟ ہمارے حضرت کے استاذ مکرم اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں جو ایک حصہ ہے فضائل قرآن مجید، اس میں آخر میں لکھا ہے سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے. چنانچہ ہمارے پیر بھائی ہیں نور بھائی، شاید آپ جانتے ہو، کچھ لوگ جانتے ہو، ان کی اہلیہ کے کیا ہوتا تھا 15 دن میں، 20 دن میں، مہینے بھر میں ایسی سوئییں چھپتی تھیں، جو جادو کا ایک اٹیک ہوتا ہے کہ بس الامان والحفیظ، بڑی عجیب سی کنڈیشن ہوتی تھی. تو کوئی چین ہی نہیں آتا تھا. بڑے بڑے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، MBBS کو دکھایا، کچھ بھی نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. تو پھر عاملوں کو دکھایا، وہ کچھ پڑ پھڑ پھونک کے دیا کرتے اور پانی دے دیا کرتے، صحیح ہو جاتی 2-4 دن کے لیے، پھر وہی حال ہو جاتا. تو نور بھائی نے، ہمارے پیر بھائی نے کیا کیا، وہی جو فضائل اعمال میں پورا طریقہ اس کا لکھا ہوا ہے،
کیا ہے وہ طریقہ کہ آپ سورۃ الفاتحہ کو فجر کی سنتیں پڑھ کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے 41 دفعہ الحمد شریف کو پڑھیں گے. فجر کی تھوڑا پہلے اٹھنا پڑے گا ذرا, فجر کی سنتیں پڑھ لیں اور پڑھ لیں, گھر پہ ہی پڑھ لیں کہ مسجد میں جا کے پڑھ لیں. تو وہ پڑھنے کے بعد میں فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور پوری سورت پڑھنی ہے ایسی 41 دفعہ. کب تک؟ 40 دن تک پڑھ لیں. گھر میں کوئی بیمار ہو, جادو ٹونے والا ہو, کسی بھی طرح کی دقت اور تکلیف ہو تو اس پہ دم کر دیں, پانی پہ دم کر دیں, اس پہ دم کر دیں, اس کو پلا دیں. تو لکھا ہے امراض مزمنہ کے لیے بھی اکسیر ہے. امراض مزمنہ کا مطلب ہے پرانے سے پرانے جو مرض ہوتے ہیں جو جاتے ہی نہیں, علاج کر کے تھک جاتا ہے آدمی, اس کے لیے بھی اکسیر ہے. تو نور بھائی نے شروع کر دیا یہ کام اور مسلسل کرتے رہے. لکھا تو 40 دن ہے, وہ بھی کرتے ہی رہے. ایک لطف آنے لگا, مزہ آنے لگا. قرآن پاک جب صحیح طرز پہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک لطف بھی آتا ہے, مزہ آتا ہے. ابھی حافظ صاحب پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, آپ سنتے ہیں, کتنے سال ہو گئے سنتے سنتے. بعض لوگوں کی عمریں گزر گئی تو کچھ سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا. کیا ہے پھر, کیوں سن رہے ہیں؟ ایک لطف آتا ہے قرآن مقدس کے سننے میں, ایک لطف آتا ہے قرآن مقدس کے پڑھنے میں, صحیح پڑھنے میں. تو لکھا تو 40 دن کا عمل تھا, 4 مہینے مسلسل کیا, مزہ آتا رہا, پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. الحمدللہ تقریباً 20-22 سال پرانی یہ بات ہے. اللہ کا شکر ہے وہ انہیں پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہے, پلاتے رہے, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تک. کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ پوری جو ایک اثرات تھے جادو کے وہ جڑ سے ہی ختم ہو گئے. اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی. اور پھر جب لوگوں کو پتا چلا تو تانتا بن گیا لوگوں کا, کوئی بوتلیں لے کے آ رہا ہے, پانی پڑوا رہا ہے, پلیٹیں لکھوا, کیونکہ وہ تو پھر الحمد شریف کا عامل ہو گئے. تو خوب لوگوں کو فیض پہنچایا, فائدہ پہنچایا. بہرحال چھوڑ دیا ہے انہوں نے, تو خوب لوگوں کو فائدہ پہنچا. اصل تو اپنی بیوی کو جو وہی کرنے والی بھی ایک بڑی عجیب سی ٹینشن تھی اور ہوتی ہے. آدمی تھکا مارا آ رہا ہے اور گھر میں آ کے دیکھا تو یہ پریشانی, کیا کرے گا, پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی. بہرحال قرآن پڑھیں, بوڑھے ہیں وہ, جوان ہیں وہ, بچے ہیں وہ, بوڑھیاں ہیں وہ, سب قرآن مقدس کو پڑھیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جو وقت ہمارا گپ شپ میں, نالی کے ڈنڈوں پہ, ادھر ادھر دکانوں پہ فالتو میں تیری میری باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے فلاں اس کا پتہ ہے, تو بھائی اسے پتہ ہے یا نہیں پتہ, ہمیں کیا بتاؤ. وہ یہ جا رہے ہیں نا, 2 بیوی ہیں ان کی, تو بھائی 2 بیوی ہیں ان کی تو کیا ہوا, آپ سے تو پوچھنی ہوگی. اگر یہ عدل اور انصاف کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. اور اگر یہ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو خود پکڑا جائے. ہمیں اور تمہیں کیا, یہ بتاؤ. تو اس طرح کی باتیں, فضول کی باتیں ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے بجائے ان باتوں کے 20 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ اگر آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں تو قرآن پڑھ لیں. کسی حافظ صاحب کو, کسی قاری صاحب کو جو اچھا پڑھاتے ہیں ان سے قرآن مقدس پڑھیں تو اپنا وقت اس کے اندر لگائیں. اور اگر آپ پڑھے ہوئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. پھر آپ دیکھیں کس طرح سے آپ کے گھر کی پریشانیاں, آپ کے گھر کی بے برکتیاں اور دقتیں اور تکلیفیں, جادو ٹونے, حسد وسد, یہ سب ختم, سب خلاص ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ خود اس کا نور محسوس کریں گے. تو بہرحال یہ کرنے کے کام ہے. اچھا پھر ارے یار اب کیسے پڑھیں گے, بڈھے ہو گئے ہم, اب ہم سے ہماری زبان سے صحیح الفاظ بھی نہیں نکلتے, کیسے پڑھیں. حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پڑھنا شروع کر دو. اگر تم پڑھتے پڑھتے مر گئے اور تم نے پورا قرآن نہ پڑھا تو بھی تمہارے ہاتھ میں لڈو ہیں. کیسے کہ پھر اگر تم جب مر کے جاؤ گے قبر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں فرشتہ مقرر کر دے گا جو تمہیں پڑھائے گا. حضرت فرماتے تھے اس میں 2 فائدے ہوں گے تمہارے. ایک فائدہ تو قبر کے اندر وحشت کی جگہ ہے, ڈر کی جگہ ہے, خوف کی جگہ ہے. ہر ایک کو قبر کی سوچ کر ایک وحشت طاری ہو جاتی ہے, اور جانا بھی ہے. اگر آپ پڑھتے پڑھتے مر گئے تو قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا. تو ایک تو حضرت فرماتے تھے انسیت پیدا ہو جائے گی, 1 سے 2 ہو جائیں گے, اور فرشتہ نورانی مخلوق, آپ کو ڈر نہیں لگے گا. دوسرا یہ آپ کو وہ قرآن مقدس پڑھائے گا, اور ایسا پڑھائے گا کہ آپ کو قرآن مقدس کا ماہر بنا دے گا, اور کل آپ قیامت کے دن قرآن مقدس کے ماہرین میں اٹھائے جائیں گے. یہ جب ہے جب آپ نے پڑھا ہی نہیں, یعنی ادھورا رہ گیا پڑھتے پڑھتے, اسی حالت میں آپ کو موت آ گئی. اور پڑھ لیا تو پھر تو آپ پڑھے ہوئے ہو ہی گئے, بارے کے نہارے ہو گئے.
تو اس لیے بھائی پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ تو نشستن تو گفتن تو برخاستن کہ آئے بیٹھے اور کچھ باتیں ہوئی بات ختم، کیا فائدہ ہوا بتاؤ. اس لیے اس مجلس سے، قرآن پاک کی مجلس سے ہم کچھ لے کے جائیں، اور وہ یہ لے کے جائیں کہ جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پابندی سے روزانہ، صرف رمضان میں نہیں، پابندی سے روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کریں، دوسرے کاموں کی طرح ایک کام سمجھیں اور اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ خود قرآن پڑھیں، عورتیں پڑھیں، مرد پڑھیں، اور خود قرآن مقدس کو پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی، پریشانیاں دور ہوں گی. اور کئی سارے واقعات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے، اور واقعات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھ کے عرض کر دی، ترجمہ کر دیا، تھوڑی سی تفصیل بتا دی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ. دعا کون مولانا کرے؟ جن کے گھر میں جن کے والدین دنیا سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہر ایک خطا سے، ہر ایک لغزش سے درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہم پہ اپنا کرم اور فضل فرما دیجیے. اے اللہ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرتا جا رہا ہے، ہم نے کچھ نہیں کی. اے اللہ راتیں بھی ہماری ایسے ہی گزر گئی، دن بھی یوں ہی گزر رہے ہیں. رب العالمین ہمیں صحیح عبادات کی توفیق دے دیجیے، اخلاص اور الہیت عطا فرما دیجیے، دکھلاوے سے، ریاکاری سے بچا لیجیے. رب العالمین قرآن مقدس کے پڑھنے کو قبول فرما دیجیے، سننے کو قبول فرما دیجیے. جہاں جہاں قرآن مقدس پڑھا گیا سب کو قبول فرما دیجیے، سننے والوں کا سننا قبول فرما دیجیے. جہاں جہاں پڑھا جا رہا ہے رب العالمین اس سب کا پڑھنا آسان فرما دیجیے، سینوں میں جان پیدا فرما دیجیے. اے اللہ قوت حافظہ عطا فرما دیجیے. رب العالمین جو قرآن مقدس کے حفاظ ہیں انہیں صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے دیجیے. موت تک اس کام میں لگے رہنا نصیب فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین ہماری نسلوں میں، قیامت تک آنے والی نسلوں میں قرآن مقدس کے داعی اور شیدائی پیدا فرما دیجیے، قرآن مقدس کے خدمت گزار پیدا فرما دیجیے، قرآن مقدس کے سپاہی پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حضرت غازی اسلام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کی مغفرت فرما دیجیے، انہیں درجات عالیہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، اساتذہ کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ ہم سے ملنے جلنے والوں کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دیجیے. مسلمانوں کو طاقت و قوت و ہمت و جرأت عطا فرما دیجیے. اے اللہ شجاعت عطا فرما دیجیے، ہر طرح کی طاقت عطا فرما دیجیے. اے اللہ مسجد اقصی کی مکمل حفاظت کرنے کے لیے ہم سب کو، تمام امت کو قبول فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین قرآن مقدس کی برکت سے ہم سب کی بگڑیوں کو بنا دیجیے. اے اللہ ہم میں اگر کوئی قرض دار ہے تو اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے. ہم میں کوئی بے روزگار ہے تو اس کو اچھا روزگار عطا فرما دیجیے، جو باروزگار ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، اساتذہ کی، مشائخ سلسلہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے یا لکھا ہے یا اپنے دلوں میں تمنائیں رکھتے ہیں یا ہم پر کسی طرح کا حق ہے، ہم سے محبت ہے، تعلق ہے یا کوئی رشتہ ہے، ان سبھی کی جائز مرادیں پوری فرما دیجیے، جائز ضروریات کو پورا فرما دیجیے. یا رب العالمین قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں. اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام نے بچنے کی شکل قرآن مقدس بتایا ہے. رب العالمین ہمیں اسے سمجھنا نصیب فرما دیجیے، اس کا یقین عطا فرما دیجیے. زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن مقدس کی صحیح تلاوت عطا فرما دیجیے، صحیح تلاوت عطا فرما دیجیے. اے اللہ اس دولت کو، اس دولت بے بہا کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کے بھولنے سے حفاظت فرما دیجیے، قرآن کے بھولنے سے حفاظت فرما دیجیے، قرآن کے بھولنے سے حفاظت فرما دیجیے. ہماری نسلوں کے اندر قرآن مقدس کے پکے اور سچے حافظ پیدا فرما دیجیے، پکے اور سچے اور باعمل حفاظ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ باعمل حفاظ پیدا فرما دیجیے.
اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیجیے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا لیجیے۔ اے اللہ ہمارے جاریہ کا ہم ان کو ذریعہ بنا لیجیے یا ارحم الراحمین۔ جس جگہ پر یہ قرآن پاک پڑھا گیا اس جگہ کو بھی قبول فرما لیجیے، برکتیں عطا فرما لیجیے، رحمتوں کا نزول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، مقبول فرما لیجیے، منظور فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔